Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله
صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اسمي عبادات تسبيحات مسارات اللہ ہماری ملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے. لاکھ لاکھ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین شفیع الموحدین سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر 2023 کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں چونکہ ہجری تقویم کے بجائے عیسوی تقویم کا رواج ہے تو اس کو اسی کے حساب سے ہم اپنا بھی جائزہ لیتے ہیں، اپنی عمروں کا بھی حساب لگاتے ہیں، اپنے تمام معاملات بھی انہیں عیسوی طریقوں کے حساب سے ہی ہم طے کرتے ہیں. تو ہجری کو چھوڑ کر عیسوی تقویم کو استعمال کرنا اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. تو ہم جب ایک سال کا اینڈ ہوتا ہے یعنی کہ ہماری عمر ایک سال کم ہو جاتی ہے تب ہمیں اپنی عمروں کا اپنی سابقہ زندگی کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم اس حد تک اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، ہم نے کس حد تک اپنے آپ کو اسلام کے قالب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. ہماری عمریں کتنی ہو چکی، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال کی ہو چکی. کیا عمر کے تمام مرحلوں کو ہم نے طے کر کے کیا ابھی تک اپنے پروردگار کو ہم نے راضی کیا یا نہیں کیا؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اپنا تزکیہ نفس کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی یعنی کہ وہ صحابہ کے نبی علیہ السلام کے عہد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جوانی کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، انہیں نبی علیہ السلام کی صحبت میں بہت کم عرصہ ملا، آپ کی رفاقت بہت کم نصیب ہوئی. چند ہی مہینے، چند ہی سال، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 4 سال کا عرصہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور اس 4 سالہ عرصے کے اندر ہی ان کے دل کے اندر اسلام کی اور حدیث رسول کی محبت اس قدر بیٹھ گئی کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو حدیث کے معاملے میں بڑا حدیث ہے، مجھے بڑی طلب ہے حدیث کے حوالے سے. تو اسی وجہ سے 5575 احادیث کا ترجمہ ان کے سینے کا یعنی کہ ان کا سر کا تاج بن چکا ہے، ان کے سینے کا طبقہ ہے، اتنی احادیث ہے. اور وہ پھر امت کے ایک بہت ہی عظیم محدث بھی بن گئے محبت کی وجہ سے. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوران میں بھی 4 سال ہے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے. تو ان 4 سالوں کے اندر ہی انہوں نے اتنا بلند مقام پایا کہ ان کی موت کے اوپر آسمان جھوم اٹھا، آسمانوں کے فرشتے اسے غسل دینے کے لیے آ گئے. اور اس سے بھی کم تر ہم وہ صحابی بھی دیکھتے ہیں جو کہ مسند احمد کے اندر جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ میں کھڑے تھے، ایک سوار بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا مدینے کی طرف آ رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے جب اس کے آنے کو اس انداز کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس انداز سے آ رہا ہے جیسے کہ بہت ہی کسی اہم معاملے کے لیے آ رہا ہے. اب وہ شخص مدینہ آ کر ان سے پوچھتا ہے السلام علیکم کرنے کے بعد کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام
اس مجلس میں موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ میں محمد کو بتاؤں کیا بات ہے. کہا کہ میں آپ سے ہی ملنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے مل کر صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ عمل بتائیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد میں جنت میں چلے جاؤں. مجھے وہ عمل بتائیں کہ وہ عمل کرنے کے بعد میں اپنے رب کو راضی کر دوں. نبی علیہ السلام نے، وہ شخص پہلے مسلمان نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات دی، ارکان اسلام کی تعلیم دی، عقیدے کے بارے میں، رسالت کے بارے میں بتایا. اس نے اسلام کے 5 ارکان کو سیکھ لیا. سیکھنے کے بعد اب اس کو جلدی ہے جانے کی. کہا کہ میں اپنا سب گھر بار چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے رشتے دار چھوڑ کر آپ کے پاس صرف دین کی چند باتیں سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں. میں نے یہ باتیں سیکھ لی ہیں، اب مجھے جلدی ہے، میں جا کر اپنے قبیلے والوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ باتیں سکھانا چاہتا ہوں. اسے بڑی جلدی تھی. اپنے اونٹ پر وہ سوار ہوا. اس کی رکاب پر جب اس نے پاؤں رکھا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، زمین کے اوپر گر گیا اور گرتے ساتھ ہی اس کی گردن کے اوپر چوٹ آئی. موقع پر ہی وہ شخص فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام کو جب اس کا پتہ لگا، کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اس مسافر کو، اس صحابی کو میرے پاس لے کر آئے. ابھی اسلام قبول کیا، ابھی چند باتیں سیکھی ہیں، دین سیکھا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ. اب وہ شخص بھوکا تھا، پیاسا تھا، اور آ کر اس نے مدینے میں پانی بھی طلب نہیں کیا، کھانا بھی طلب نہیں کیا. بس تڑپ، شوق، جذبہ تھا کہ جو باتیں مجھے نئی سیکھنے کو ملی ہے اسلام سے متعلق، فوراً جا کر اپنے گھر والوں کو سکھا دوں. نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی لاش کو رکھا گیا، جسد خاکی کو رکھا گیا. تو نبی علیہ السلام نے بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر بوسہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے. تو فوراً ہی اپنا آپ نے چہرہ پیچھے کر دیا. صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو پہلے قریب کیا، پھر میں نے اسے ہٹا دیا فوراً ہی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اللہ رسول، ہمیں علم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے چہرے پر بوسہ دینے کے لیے اپنے منہ کو قریب کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے فرشتے اس کے منہ کے اندر جنت کے پھلوں کو اونڈے رہے ہیں، جنت کا رس پلا رہے ہیں. پیاسا تھا، بھوکا تھا، جنت کے پھل کھلا رہے ہیں. میں نے فوراً ہی اپنے چہرے کو پیچھے کر دیا. یعنی کہ ایسا عظیم صحابی، ابھی اسلام قبول کیا، چند باتیں سیکھی، عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. خاتمہ دیکھیں کیسا عظیم خاتمہ ہوگا کہ اسلام میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور مرتے ساتھ ہی جنت کی میزبانی بھی شروع ہو جاتی ہے. جنت کے پھل دنیا کے اندر کھلانے شروع کر دیتے ہیں. اور یہ یقیناً ہر مومن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہوگا. ہمیں تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ مناظر دکھا دیے. اب اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نبی علیہ السلام اس کو قبر میں اتار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی کہہ رہے ہیں. کتنی عظیم زندگی پائی ہے کہ تھوڑی سی مدت میں ہمارے ساتھ ملا اور تھوڑا سا علم حاصل کیا. عمل قلیل ہے لیکن اجر کثیر ہے. عمل قلیل اور اجر کثیر، یہ فرماتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کی تصویر ہوتی جا رہی ہے. ابھی چند لمحوں کی، چند ساتوں کی رفاقت تھی، لیکن زندگی کے یہ لمحے کتنے قیمتی ہو گئے کہ اس کی آخرت بن گئی. اور ہماری زندگیاں کس حد تک پہنچ چکی ہیں. ہم نے بچپن کا مرحلہ بھی گزار دیا، جوانی کے مراحل بھی ہم نے گزار دیے، اب ہم بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ہماری زندگیاں کتنی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ واقلهم من یجوز ذلک. میری امت کی اوسط عمریں جو ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. واقلهم من یجوز ذلک، بہت کم لوگ ہیں میری امت میں جو 70 کے عدد کو تجاوز کریں گے، ورنہ اکثریت کی موت 70 سے قبل ہو جائے. تو یہ ہماری عمر کا ایک اوسط ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق یہ عمر تھوڑی نہیں ہے، بہت عمر ہے. ہدایت کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے.
کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم یہ عذر پیش نہیں کر سکیں کہ اللہ تو نے مجھے مہلت نہیں دی، تو نے مجھے زندگی نہیں دی، تو نے مجھے عمر نہیں دی۔ قرآن نے فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ میں نے تمہیں عمریں دی تھی، زندگی دی تھی، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا، اور عمریں دے کر تمہیں میں نے ویسے نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ تمہاری ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر تمہیں چلانے کے لیے، تمہاری مکمل رہنمائی کے لیے میں نے تمہارے پاس پیغمبر بھی بھیجے، نذیر بھی آئے، تمہارے پاس بشیر بھی آئے، وجاءکم النذیر، سارے چیزیں بھیج کر اللہ رب العزت نے حجت تمام کر دی ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی عمر نہیں، کوئی عذر نہیں ہے، عمریں موجود ہیں، ہدایت کا سامان ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں علم ہے کہ صراط مستقیم کا راستہ ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، رہنمائی ہمیں فلاں معاملے کے اندر سے کہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری جوانیاں ویسے ہی ہدایت سے دور رہ کر گزر رہی ہیں، ہمارے بڑھاپے بھی ہدایت سے دور رہ کر اگر گزر رہے ہیں، تو یقیناً یہ خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طال عمره وحسن عمله، جس شخص کو اللہ رب العزت لمبی عمر عطا فرما دے، اس کے پاس لمبی عمر ہے اور ساتھ میں اس کے عمل بھی اچھے ہیں، عمر طویل ہے اور عمل بھی بہت اچھے ہیں۔ پوچھا کہ سب سے بدترین شخص کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمره وساء عمله، اللہ نے طویل عمر عطا کی ہے لیکن سارے کے سارے عمل اس کے برے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا شخص سب سے بدترین شخص ہے، اس کائنات کے اندر سب سے بدترین شخص وہ ہے اللہ نے اس کو عمر دی، زندگی دی، لمبی عمر دی، 60 سال 70 سال 100 سال، لیکن ساری زندگی کے جتنے بھی عمل ہیں سارے کے سارے عمل برے عمل، بدترین شخص ہے۔ اور اچھا شخص بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھے عمل کرنے چاہیے۔ زندگی تو ہمیں ملی ہے لیکن ہمارے عمل اچھے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہم خود نے اپنا جائزہ لے کر خود ہی اپنے بارے میں رائے قائم کرنی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ رائے قائم کر سکتا ہے اپنے بارے میں، کوئی دوسرا شخص نہیں قائم کر سکتا۔ دلوں کے معاملات انسان خود ہی جانتا ہے اور پروردگار جانتا ہے۔ اس لیے ہماری جو عمروں کے جو مراحل ہیں سارے مرحلے یہ انتہائی غور و فکر کرنے کے قابل ہیں اور ان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور ہماری زندگی کے تمام ایام، یہ شب و روز، یہ تمام مرحلے، جوانی ہو، بچپن ہو، بڑھاپا ہو، نبی علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں بسر ہونے چاہیے۔ جوانی کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت ربہ، فرمایا کہ 7 لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 وہ آدمی جنہیں اللہ رب العزت کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا، اس میں یہ نوجوان بھی ہے، وشاب نشأ فی عبادت ربہ، جو رب کی عبادت کرتے کرتے جوان ہو گیا، اس کی جوانی اللہ رب العزت کی بندگی میں گزر گئی، اور وہ بھی نوجوان اس سائے کے اندر ہوگا۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، ایک اس کو عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے۔ اور وہ بھی نوجوان اس عظیم سائے کے نیچے ہوگا کہ وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، ڈر اس کے دل میں ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے سائے کے اندر ہوگا۔ جوانی کی یہ ایام، جوانی کی یہ ساتیں اللہ کے خوف، اللہ کی اطاعت میں اگر گزر جائے تو ہماری کامیابی ہے۔ اور اگر ہم یہی عمل کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی ہمارے لیے بشارتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ نیکیاں کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ یا سینے کے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے سفید بالوں کا بڑا حیا کرتا ہے۔
ان کی بڑی تقریب کرتا ہے، ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دو لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور ان کی بڑی تقریب کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جو عبادت کرتے کرتے اس کے جسم کے اوپر سفید بال آ جاتے ہیں، اطاعت کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ حافظ قرآن ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن کا علم موجود ہے۔ ایسے حافظ قرآن کی بھی اللہ رب العزت بڑی تقریب کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے۔ تو قابل تقریب ہیں وہ لوگ، وہ بوڑھے کہ جن کے وجود پر، جن کے جسموں پر سفید، اگر ایک سفید بھی بال آ جاتا ہے تو اللہ اس کی تقریب کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من شاب شیبۃ فی الاسلام کان لہ نورا یوم القیامۃ، جو شخص عبادت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر اگر ایک سفید بال بھی آ جاتا ہے، وہ ایک سفید بال بھی کل قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گا۔ جہاں پر اندھیرے ہی ہوں گے، جہاں ظلمات ہوں گی، ہر شخص اپنے اپنے عملوں کے مطابق اپنے اندھیروں کے اندر بھٹکتا ہوا ہوگا، ظلمات کے اندر ہو رہا ہوگا، ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ اور ایسا خوش نصیب بوڑھا کہ جس کے وجود کے اوپر ایک سفید بال آ گیا، کیونکہ ایک سفید بال اس کے پیچھے ایک عمر بھر کی عبادت ہوتی ہے، ایک ریاضت کا طویل سلسلہ ہوتا ہے۔ سفید بال ایسے نہیں آ جاتا۔ انسان اللہ کی اطاعت میں بندگی کرتے کرتے، اطاعت کرتے کرتے، دین و اسلام کے احکامات پر غور و فکر کرتے کرتے، اللہ کا خوف دین کے اندر رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب وجود پر، آپ کی داڑھی پر اور سر کے کچھ بال سفید ہو گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شیبتنی ہود والمرسلات، کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ مرسلات نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے، اس میں غور و فکر کرتے، اور جب مقامات تخویف آتے جہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب کا ذکر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات تلاوت کرنے کے بعد خوب رویا کرتے تھے، بڑا تدبر غور و فکر کیا کرتے تھے، زندگی کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، آخرت کو یاد کرتے کہ رویا کرتے تھے۔ قرآن میں غور و فکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال آ جاتے ہیں تو صحابہ کرام فوراً نوٹ کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ گنتی کے صرف چند بال آپ کے داڑھی میں تھے، آپ کے سر میں تھے، صحابہ کرام فوراً نوٹ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیا کبھی ہم نے بھی اتنا غور و فکر کیا قرآن کے اندر؟ کیا کبھی ہمیں بھی فکر لائق ہوئی ہے قرآن پڑھ کر کہ میں نے بھی مر جانا ہے، مجھ سے بھی حساب و کتاب ہونا ہے، آخرت کا مرحلہ کیسے طے ہوگا، اللہ کے سامنے میں کیسے سوال جواب کا مرحلہ طے کروں گا؟ یہ فکر کرتے کرتے بندہ بوڑھا ہو جائے تو اللہ کے ہاں ایسا بوڑھا شخص بڑا ہی قابل تقریب ہے، بڑا لائق احترام ہے، محبت کے قابل ہے۔ ترمذی کی شارح علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ العوضی کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مومن کو اطاعت کرتے کرتے، ایک حدیث رسول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مومن کو اطاعت کرتے کرتے اگر ایک سفید بال بھی آ جائے تو وہ سفید بال اس کے لیے قیامت کے دن اتنا نور والا ہو جائے گا کہ اس کے سامنے روشنی ہی روشنی ہو۔ اور صراط مستقیم کا جو مرحلہ ہے، جو ہمیں طے کرنا ہے، پل صراط پہ جو ہمیں گزرنا ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے پل صراط بال سے بھی بڑی پل ہے اور وہ اندھیروں کے اندر ہوگا۔ وہاں پر ہمیں روشنیوں کی ضرورت ہے۔ روشنیاں میں کیسے ہوں گی؟ عمل سارے کے ذریعے سے ہمارے روشنیاں حاصل ہوں گی۔ اور یہ جو بوڑھے نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، وجود پر سفید بال اگر ایک بھی آ گیا تو یہ کل قیامت دن ہمارے لیے روشنیاں ہوں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ بوڑھے جن کے وجود پر سفید بال آگے ہیں، اطاعت کرتے کرتے بچپن سے انہوں نے بات کرنی شروع کی۔ اگر ابھی تک اللہ کی طرف رغبت نہیں ہوئی، عمر کے ہم نے کتنے اشرے طے کر لی ہے، کوئی 70 میں، کوئی 80 سال کی عمر پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، بالکل غافل ہیں، غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیونکہ انسان جب اپنی سابقہ زندگی، اپنی جوانی اللہ کی یاد میں نہیں بسر کرتا، غفلت میں گزار دیتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، تو پھر وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔
یہاں تک کہ بڑھاپے کے اندر اس کو خیال نہیں آتا کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ عادت نہیں ہے عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی عادت نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت نہیں. تو ایسے بد نصیب لوگوں کو بھی ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ کم از کم عمر کے اس مرحلے میں داخل ہونے کے بعد وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، مسجدوں میں آنا شروع ہو رہے ہیں. جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے بہت سارے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے دنیاوی مشاغل کے اندر مشغول ہوتے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، رب بلاتا ہے اور آپ کی طرف آتے نہیں. اپنے چہروں پر نبی علیہ السلام کی سنت داڑھی کی وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن ہر روز شیو کرتے ہیں کیونکہ عادت پڑ چکی ہے، گناہ کر کر کے، معصیت کر کر کے اس کی وہ عادی بن چکی ہے. ابھی تک اطاعت اور نیکی کی عادت کی پختہ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر بھی آپ اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں تو ابھی جوانی سے ہی اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا دیں، کیونکہ بڑھاپے کے اندر تو ایسے ہی عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یہ یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اطاعت گزار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کے عالم میں اگر وہ عبادت نہیں کر سکتا، فالج مفلوج ہو گیا ہے، وہ شخص معذور ہو گیا ہے، ہسپتال میں چلا گیا، کومے میں چلا گیا ہے، لیکن اس کی روٹین ایسی تھی کہ وہ عبادت کرتا رہتا تھا. اب اس بیماری کے ایام میں اگر وہ عبادت نہیں بھی کرتا، اللہ رب العزت جتنی وہ پہلے عبادت کرتا تھا اللہ اسی حساب سے یومیہ اس کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا رہتا ہے. تو ایسی بشارت ایسی سہولت کے لوگوں کے لیے جو عادی ہوتے ہیں عبادت. برا وقت کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی بھی لمحے میں اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہوں، کوئی بیماری مجھ پر حملہ آور ہو سکتی ہے، میں قومے میں جا سکتا ہوں، میں مفلوج ہو سکتا ہوں، میں ہسپتال میں جا سکتا ہوں، پھر میں کیسے عبادت کروں گا؟ ابھی موقع ہے، ابھی صحت ہے، اس کو غنیمت سمجھ لیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 5 چیزوں کو تم غنیمت سمجھو. اس میں یہ بھی ہے کہ صحت مندی کی جو زندگی ہے، بیماری آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. فرصت کے جو لمحات میسر ہیں، مشغولیت سے پہلے اس کو آپ غنیمت سمجھیں، اس کو استعمال کریں اللہ کی اطاعت اور بندگی. اگر ایسے ہی نافرمانی معصیت کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ معاملہ ختم. یعنی کہ عمل کا سلسلہ تو بند ہو گیا نا. جب ہم جوانی میں صحت مندی کی حالت میں عمل کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا عمل. جوانی ہم نے ساری اللہ کی نافرمانی میں گزار دی. اب میں بیمار ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کیسے عمل کرے گا؟ یعنی کہ جو موقع ملا تھا اس نے ضائع کر دیا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے، فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو کہ زانی ہے، بوڑھا زانی، بوڑھا ہو چکا ہے لیکن زنا والی عادت سے اب تک باز نہیں آیا. عادت پختہ ہو چکی ہے نا گناہ کر کر کے، کہ بڑھاپے کے اندر بھی ابھی اس عادت کو اس نے ترک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، نہ کلام کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا. جب ایسے شخص کو گناہوں سے پاک ہی نہیں کرنا تو جنت پہ کیسے جائے گا؟ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. مسند احمد کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اُشَیْبٌ زانی، کہ ایسا بوڑھا، اُشَیْبٌ ایسے بوڑھے کو کہتے ہیں کہ جس کے ابھی سر اور داڑھی میں صرف چند بال سفیدی کے آئے ہوں، یعنی کالے اور سفید بال مکس ہوں. اس حالت میں بھی وہ زنا کرتا ہے. یعنی کہ اگر انسان کے چہرے پر، داڑھی پر، سر پر اگر ایک بال بھی سفید آ جائے تو اس کو ان سارے گناہوں کا کام چھوڑ دینے چاہیے. اللہ کی نظروں میں ایسا شخص بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہے، اب اس کو حیا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت بھی اس بندے کی حیا کرتا ہے اس کے سفید بالوں کی وجہ سے. لیکن ایک بندہ اپنے سفید بالوں کا حیا نہیں کرتا، رات دن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ ایسا بندہ، ایسا بوڑھا جوانی کے اندر وہ گناہ کرتا رہا لیکن بوڑھا ہو چکا ہے، ابھی تک اس نے زنا والی جو عادت ہے وہ چھوڑی نہیں، ابھی بھی زنا کی طرف وہ رغبت رکھتا ہے. وہ آپ دیکھیں، جائزہ لیں ہمارے حکمران جو ہمارے حاکم ہیں، جس کے پیچھے ہم بنتے جا رہے ہیں، ہم ان کی خاطر آپس میں لڑتے رہتے ہیں. وہ کیسے بد کردار قسم کے لوگ ہیں جو ہم نے ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. تو
تو نبی علیہ السلام کی حدیث سامنے رکھ کر ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ایسے لوگ قابل محبت ہیں، کہ ایسے لوگ قابل تعظیم ہو سکتے ہیں، قابل احترام ہو سکتے ہیں، جن کو ہم نے اپنے سروں پر بٹھایا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے فرمایا کہ مالک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، بادشاہ ہے، حکمران ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا۔ عادت پختہ ہو چکی ہے نا، بادشاہ بن چکا ہے، صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ عادت ہے نا، ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمارے حکمران طبقے جو سے ہیں، اقتدار پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، اکثر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول بول کے عوام کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مالک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اللہ اسے بھی پاک نہیں کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا۔ اس ایسے بندوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تیسرا بدنصیب وہ ہے فرمایا کہ عائد مستکبر، ایسا فقیر جو کہ متکبر ہے۔ حالانکہ فقیر کو تو عاجز ہونا چاہیے، اس کا تواضع ہونا چاہیے، لیکن وہ متکبر ہے فقیر، لوگوں سے مانگتا ہے، لیکن ابھی تک تکبر اس کے اندر نہیں گیا، عادت پختہ ہو چکی ہے۔ اب یہ تینوں فعلوں کو اگر آپ دیکھیں، تینوں برائیوں کو اگر آپ جیسا دیں کہ یہ جو بندے ہیں اس کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمر کے جس مرحلے میں یا کسی بھی منصب پر پہنچ گئے ہیں، یہ جو برائیاں ہیں یہ ان کے اسٹیٹس کے منافی ہیں۔ قدر مشترک کی تینوں چیزوں میں یہی ہے، ایک بادشاہ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایک بوڑھے کو زنا کی طرف نہیں راغب ہونا چاہیے، اور ایک فقیر کو، ایک مسکین کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود یہ چیزیں ان کی طرف پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں بدنصیبوں کے ساتھ اللہ رب العزت نہ کرام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں تینوں قسم کے بندے بہت پائے جاتے ہیں، اور ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے ہیرو سمجھتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کے قدم کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھا سکے گا، یہاں تک کہ حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ 5 سوال ہر شخص سے ہونے ہیں، اور ان میں سے پہلے جو 2 سوال ہیں وہ انسان کی زندگی سے متعلق ہیں۔ اللہ کو اسے پوچھے گا ان عمرہ فیما امضى، بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں پر گزارا؟ تجھے میں نے زندگی دی تھی، عمر دی تھی نا، عمر تم نے کہاں بسر کی، کہاں پر تم نے عمر کو ضائع کیا؟ ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر جوانی کے حوالے سے تو خصوصی طور پر سوال ہوگا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما افنى، بتا تو نے جوانی کہاں پر خرچ کی، جوانی کی تو نے راتیں، جوانی کی تو نے خلوتیں کہاں پر بسر کی، کہاں پر گزاری؟ اور ہم یہ بات کہہ کر اپنی جوانیوں کو بالکل ہی فراموش کر دیتے ہیں، تو جوانی کے دن ہیں، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے، ابھی تو عیاشی کے دن ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر ہم اطاعت کر لیں گے، پھر ہم مسجد میں آ جائیں گے، پھر ہم نمازی بن جائیں گے، پھر ہم داڑھی رکھ لیں گے۔ پتہ بھی ہے کہ کسی نے بوڑھا ہونا ہے نہیں ہونا، یہ جوانی میں اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اور یہ پہلے 2 سوال انسان سے عمر کے متعلق ہے، عمر کے متعلق، اور دوسرا سوال انسان کی جوانی سے متعلق ہے۔ بتا تو نے عمر کہاں پر گزاری، پل پل کا حساب دینا پڑے گا۔ جوانی کہاں پر گزاری، پل پل کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا ہم یہ سوال کا جواب دے سکیں گے؟ ذرا بندہ سوچے، جائزہ لے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنی عمر کے حوالے سے سارے مراحل میں کامیاب ہو سکتا ہوں، سارے سوالوں کا جواب میں مثبت دے سکتا ہوں، اپنی جوانی کے کو اللہ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں بڑے فخر کے ساتھ کہ میں نے اطاعت و بندی کرتے ہوئے جوانی کو خرچ کیا تھا۔ اور 2 سوال انسان اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وعن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ من این اکتسب وفیما انفق، کہ مال تم نے کہاں سے کمایا، کہاں سے مال حاصل کیا، اور پھر فیما انفق، کہاں پر تم نے خرچ کیا۔ یہ 2 سوال مال سے متعلق ہیں، جس کے اندر بھی ہم غافل ہیں۔ کوئی ہمیں علم نہیں کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، اور کہاں پر ہم خرچ کر رہے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں، فضولیات میں خرچ کرتے ہیں، اور فضول قسم کی رسومات کے اندر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ یہ جو مال اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے اس کا ایک
پائی کا حساب دینا ہے کہ مال کیسے حاصل کیا اور کہاں پر تم نے خرچ کیا. اور آخری پانچواں سوال جو ہوگا وَأَنْ عَمَلِهِ فِي مَا عَلِمَ، جو میں نے تجھے علم دیا تھا، جو علم کی بات میرے تک پہنچی تھی، کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ ثابت کر، اپنے علم کے مطابق اپنا عمل ثابت کر. کیا ہم یہ سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی کے کتنے سال گزر گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہمارا یہی سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو. تو آج ہی اللہ سے توبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، ان پانچوں سوالوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ کیا ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر نہیں، ہمارا جواب اگر منفی کے اندر ہے تو آج سے تیاری شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، وہ اطاعت اور بندگی کے اندر اللہ رب العزت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.